بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154۔ اسی طرح اللہ سبحانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 168 سے لے کر کے 170 تک میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اس پر خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا و نہ غمگین ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور 64 دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ سنو، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ ایمان والے اور تقوی کی منزل پر فائز ہو کر کے یہ درجہ پائے ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تینوں آیتوں سے کیا سمجھے آپ؟ شہداء کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا تاج، اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی بشارت اور دین میں بھی بشارت۔ شہداء کے حوالے سے سورہ بقرہ میں کہنے سے منع کیا گیا کہ مردہ نہ کہو، اور سورہ آل عمران کی آیت میں سوچنے سے منع کیا گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ذاکر نائک بول رہا ہے فزیکلی طور پر وہ مر گئے ہیں تو یہ بول ہی تو رہا ہے نا، اور اللہ پاک نے کہا لا تقولوا، مت کہو، یعنی بولنا حرام ہے، تو اب ذاکر نائک حرام کا مرتکب ہوا کہ نہیں؟ فزیکلی طور پر جسمانی طور پر اللہ پاک کے بندوں بتاؤ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، دنیا میں رب نہیں ہے کیا؟ اور سب سے بڑی آخرت میں ان کو ملے، آخرت میں ملے گا۔ تو برزخ میں کیا ہوگا؟ برزخ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ آخرت کا تصور دے کر کے یہ شہداء کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا کہ نہیں اس نے؟ بہرحال دونوں آیتوں میں، ایک آیت میں کہنے سے بھی منع تھا اور ایک آیت میں عقیدہ یعنی سوچنے اور خیال اور گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور یہ گمان اور خیال نہیں، ڈائریکٹلی طور پر کہہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے شہداء کے حوالے سے زیادہ ان کے ذہن میں انبیاء کرام کے پہلو ہوں گے، اس لیے میں نبیوں کی شہادت کے حوالے سے کیا کہوں، اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کو بتا دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا وہ مردہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیتوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، وہ زمین کے اوپر بھی ہو تب بھی زندہ، زمین کے نیچے بھی ہو تب بھی زندہ، اور جس کی زندگی کفر میں بسر ہو، لہو لعب اور شرک و بدعت میں بسر ہو، وہ زمین کے اوپر بھی مردہ اور زمین کے نیچے بھی مردہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ نمل کے آیت نمبر 80 میں فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ اے حبیب مکرم آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ کافر زمین پر چلتے پھرتے تھے، ان کو مردہ فرمایا گیا، اور شہید زمین کے نیچے دفن ہو گئے لیکن ان کو زندہ فرمایا گیا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اللہ کی رضا، رسول پاک کی رضا کے لیے جو مسلمان اپنے آپ کو شہید کرتے ہیں، ان کے بوٹی، ان کے جسموں، ان کے فزیکلی پہلو کو نہ دیکھو، ان کی عظمتوں کو دیکھو کہ اللہ پاک نے تمہیں زبان سے بھی کہہ دیا اے ڈاکٹر ہو، فزیکلی طور پر کا جملہ کہا ہے نا، اے ڈاکٹر ہو خبردار اپنے منہ کو نہ کھولنا کہ یہ مر گئے، آئی ایم سوری نہیں کہنا یہ مر گئے، نہیں، انہیں کہنا بھی نہیں مردہ، اور ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ یہ ہوتی ہے علمی جہالت، یہ ہوتی ہے مطلب یہ کہ مطلب پڑھا لکھا جاہل اسی کو بولتے ہیں۔ بہرحال شہید قولی طور پر بھی زندہ ہے، عقیدے کے طور پر بھی زندہ ہے، مطلب ان کو زندہ کہیں گے بھی اور ان کو زندہ سمجھیں گے بھی، لیکن عقل و شعور جو احساس ہے، آنکھ کان، یہ جو عقل و شعور اور حواس جو ہیں آپ کے، اس کے ذریعے سے آپ ان کی زندگی کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کی عظمت بہت بڑی ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے ایک تفسیر میں پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہو، اگر وہ مر گیا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ بتائیے، اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو اس کو بھی زمین نہیں کھاتی،
بہرحال حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بہت پیش کی جا سکتی. بس میں یہ پیس ٹی وی کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے فزیکلی طور پر یعنی زبان سے بھی مردہ کہا ہے اور عقیدے کے طور پر بھی مردہ کہا. آخرت میں نہیں، وہ زندہ ہیں اور اللہ پاک کے نزدیک وہ مطلب رزق دیے جاتے ہیں. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور 64 کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی بشارت اور خوشخبری کا پہلو ہو اور آخرت میں تو ہے ہی خوشخبری کا پہلو. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. لہٰذا لوگوں ہرگز شہداء کے بارے میں نہ زبان سے مردہ کا تصور رکھو اور مردہ کا جملہ بولو، اور نہ خیال اور گمان میں بھی ان کے بارے میں مردہ کا تصور کرو. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم سب کو قائم رکھے.